صبح طیبہ میں گوی بٹتا ہے باڑا نور کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ آج زکوٰۃ کے متعلق چند سوالات تھے، ان کے جوابات سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلا یہ سوال تھا کہ زکوٰۃ میں اباحت یعنی کسی فقیر کو تحفہ دے دیا اور اسے مالک نہیں بنایا تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو دیکھیں، اس کے متعلق فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے یہ شرط ہے اور یہ ضروری ہے کہ جس فقیر کو یا جسے بھی زکوٰۃ جو مستحق زکوٰۃ ہے اسے دی جا رہی ہے تو اسے مالک بنا دیا جائے۔ اباحت کافی نہیں، یعنی صرف اسے استعمال کے لیے دینا یا اس سے وہ نفع حاصل کرے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ اسے مالک بنا دیا جائے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا عورت اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی عورت کو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے متعلق حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ عورت شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی اور شوہر اپنی عورت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ عورت شوہر کو اور شوہر عورت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ ایک تیسرا سوال یہ تھا کہ موتی اور جواہر ہیرے وغیرہ پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو اس کے متعلق فقہاء کرام نے بیان فرمایا کہ موتی اور ہیرے جواہر جس کے پاس بھی ہوں اور وہ تجارت کے لیے نہ ہوں، یعنی کاروبار اور بیچنے کے لیے نہ ہوں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ وہ کتنے ہی روپے کے ہو جائیں، ہیرے اور جواہر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ تجارت کے لیے خریدے، بزنس اور کاروبار کے لیے ہیں تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر یوں ہی رکھنے کے لیے ہیں یا استعمال کرنے کے لیے ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اگر کوئی ہیرے جواہر رکھتا ہے اور وہ نصاب کی قیمت کو پہنچ جائیں تو اب وہ رکھنے والا آدمی زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ ایک اور سوال یہ تھا کہ تعریف کے اندر یہ آیا تھا کہ وہ ہاشمی نہ ہو، تو ہاشمی کون ہیں، یعنی بنی ہاشم یہ کون ہیں؟ تو اس کے متعلق آپ یہ یاد رکھیں کہ بنو ہاشم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت عباس اور حضرت حارث بن عبد المطلب کی اولاد کو ہاشمی کہتے ہیں۔ حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس اور حضرت حارث بن عبد المطلب کی اولاد کو ہاشمی کہتے ہیں، اور ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور نہ یہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ ایک اور یہ سوال تھا کہ اگر کسی کی ماں سیدانی ہو یعنی سیدہ ہو تو کیا اس کی اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ شریعت میں نسب جو ہے وہ ماں سے نہیں چلتا بلکہ باپ سے چلتا ہے۔ آدمی کی اپنی پہچان باپ سے ہے، ماں سے نہیں۔ لہذا اگر کسی شخص کی ماں ہاشمی سیدہ ہو اور باپ ہاشمی نہ ہو، سید نہ ہو، تو وہ ہاشمی نہیں ہے، وہ سید نہیں ہے۔ لہذا ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور ایسا شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے، جبکہ کوئی دوسرا عذر رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا بد مذہب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے متعلق بحر شریعت اور دیگر کتب فقہ میں موجود ہے کہ بد مذہب کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچی ہو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب بد مذہب
جس کی بد مذہبیت حد کفر تک نہ پہنچے بلکہ وہ متذبذب متزلزل ہو، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ تو جو وہابیہ، دیابنا، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ جو توہین خدا اور تنقیص رسالت کرتے ہیں اور وہ ہمارے ائمہ پر لعن و طعن کرتے ہیں اور اسلام کی بنیادی باتوں کو نہیں مانتے اور ان کی بد مذہبیت حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے، جن کو اکابر علماء حرمین طیبین نے بالاتفاق کافر و مرتد فرمایا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہیں اور کتنا ہی بڑا سمجھیں، انہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں، انہیں زکوٰۃ دینا حرام، سخت حرام ہے، اور اگر ان کو زکوٰۃ دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی اور دینے والا گنہگار ہوگا۔ اس لیے بد مذہب کو زکوٰۃ نہ دی جائے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے مکمل تفتیش اور مکمل تحقیق اور تحری کر لی جائے، اس کے بعد میں ہی اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں تاکہ آپ کی زکوٰۃ صحیح حقدار تک پہنچے اور مستحق زکوٰۃ تک پہنچے اور وہ ادا بھی ہو جائے۔ تو یہ چند سوالات تھے، آپ ان کو سنیں اور یاد کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل شریعہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ صبح طیبہ میں گوبھی بٹتا ہے باڑا نور کا